سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد ان کی سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سنجر رجب 479 ہجری بمطابق 1086 عیسوی میں شمالی عراق کے مشہور شہر سنجار میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر موصل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اسی شہر کی مناسبت سے ان کا نام سنجر رکھا گیا۔ سنجر جب 6 سال کے ہوئے تو وہ اپنے والد ملک شاہ سلجوقی کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات نہ صرف سلجوقی سلطنت بلکہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ سلطان ملک شاہ نے اپنے غیر معمولی حسن انتظام کے ذریعے ایک ایسی مملکت میں امن و استحکام قائم کر رکھا تھا جس کا رقبہ کم و بیش 15,000 مربع میل تھا۔ یہ اہل اسلام کے لیے عروج کا دور تھا۔ شمالی اندلس میں یوسف بن تاشفین نے مسیحیوں کو شکست دے دی تھی۔ برصغیر میں ابراہیم غزنوی نے لاہور اور ملتان تک کے علاقوں میں اسلامی مملکت قائم کر لی تھی۔ ایشیائے کوچک یعنی کہ موجودہ ایشیائے ترکی سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے رومیوں کی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ ان حالات میں یورپ کو شدید خوف تھا کہ مسلمان کہیں یورپ پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے یورپ نے متحد ہو کر فلسطین پر جلغار کر دی اور یوں صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ اگر سلجوقی حکمران متحد ہوتے تو شاید مسیحی لشکر کو اتنی جرأت نہ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ملک شاہ سلجوقی کے انتقال کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ کے 4 بیٹے تھے، برقیارق، محمد، سنجر اور محمود۔ ان میں سے سب سے بڑے بیٹے برقیارق تھے۔ ملک شاہ بھی انہی کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے اور سلجوقی امراء کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن ملک شاہ کی ایک بیوی ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود کو سربراہ بنانے کی آرزومند تھی، حالانکہ محمود کی عمر اس وقت صرف 4 سال کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برقیارق نے رے میں اور محمود نے اصفہان میں تخت سنبھال لیا۔ اس صورتحال کے باعث ملک شاہ کے بھائی بھی قیادت کا دعویٰ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، تاہم ملک شاہ کی بیوہ ترکان خاتون، ملک شاہ کے بھائیوں اور بیٹے محمود کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اب ملک شاہ کے 2 بیٹوں برقیارق اور محمد میں ٹھن گئی، تاہم 5 برس بعد 497 ہجری بمطابق 1003 عیسوی میں دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور مملکت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ بغداد اور اس کے مشرق کے علاقے برقیارق اور موصل، جزیرہ، دیار بکر اور شام محمد کے حصے میں آئے۔ صلح کے صرف 1 سال بعد 498 ہجری بمطابق دسمبر 1004 عیسوی میں برقیارق کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد محمد پوری سلجوقی سلطنت کے حکمران تسلیم کر لیے گئے، لیکن اس طویل عرصے میں عالمی نقشے پر کئی تبدیلیاں عمل میں آ چکی تھیں۔ مسیحی بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے، ساحل شام اور فلسطین پر مسیحی پرچم لہرا رہا تھا، اور جنوبی حصوں میں الرہا اور انطاکیہ کی مسیحی ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں۔ ادھر ایشیائے کوچک میں سلجوقی حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسرا خطرہ داخلی تھا، یعنی مملکت میں باطنی فرقے کے لوگ زور پکڑ رہے تھے۔ یہ ملحدانہ عقائد رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ 12 سال کی اس خانہ جنگی میں سنجر نے عملاً حصہ نہ لیا، البتہ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز 490 ہجری بمطابق 1097 عیسوی میں ہو چکا تھا، جب ان کے بھائی برقیارق نے انہیں خراسان اور مشرقی صوبوں کا والی مقرر کیا تھا۔ محمد نے 13 سال حکومت کی۔ وہ بہت نیک اور نفیس حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں باطنیوں کو کچلنے کی پوری کوشش کی، گو کہ وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کی کوششوں سے باطنیوں کے کئی ایک قلعے فتح کیے گئے۔ 511 ہجری بمطابق اپریل 1118 عیسوی میں محمد کا انتقال ہو گیا۔ محمد اور سنجر میں بہت محبت تھی، اس لیے محمد نے اپنے بیٹے محمود کو سنجر کی اطاعت کرنے کی وصیت کی تھی۔ محمد کی وفات کے بعد محمود نے اصفہان میں اقتدار سنبھالا۔ مغربی ایران، عراق، جزیرہ، دجلہ اور فرات کا درمیانی شمالی علاقہ، ان سب پر محمود کی حکمرانی تھی، اور مشرقی حصے یعنی خراسان اور ترکستان کے امور مملکت کی نگرانی محمود کے چچا سنجر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت مرو کو بنایا تھا۔ کچھ عرصے بعد محمود نے سرکشی اختیار کی اور ان سے کچھ بے قاعدگیاں سرزد ہوئیں، تو سنجر نے آگے بڑھ کر ان سے حکومت چھین لی، لیکن سنجر کی والدہ نے اس پر ناخوشی کا اظہار کیا، جس کے بعد سنجر نے محمود کو اپنا نائب مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ پوری مملکت سلجوقیہ میں جہاں جہاں خطبہ پڑھا جائے وہاں خطبے میں سنجر کے نام کے ساتھ محمود کا نام بھی لیا جائے۔
سنجر کا کوئی بیٹا نہ تھا اور وہ محمود سے بہت محبت کرتے تھے۔ سنجر سلجوقی نے 61 برس تک حکومت کی۔ پہلے 20 برس اپنے بھائیوں برکیارک اور محمد کے مقرر کردہ حاکم کی حیثیت سے انہوں نے فرائض سر انجام دیے اور آخر کے 41 سال خود مختار حاکم کی حیثیت سے بسر کیے۔ اس دوران انہوں نے 19 جنگیں لڑیں اور 2 کے سوا سب میں کامیابی حاصل کی۔ سنجر نے پہلا کارنامہ اپنے بھائی محمد کے دور حکومت میں سر انجام دیا، جب 510 ہجری بمطابق 1116 عیسوی میں انہوں نے غزنی کی سلطنت پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں وہاں غور کے لوگ حکمران تھے۔ سنجر نے غوریوں کو شکست دی اور بہرام شاہ غزنوی کا اقتدار بحال کر دیا۔ اس مہم میں غزنی کا بہت بڑا خزانہ سنجر کے ہاتھ لگا، جس میں 5 پیش قیمت تاج بھی تھے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی۔ یہ ایسی کامیابی تھی کہ اس سے قبل کسی سلجوقی حکمران کو ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں طبقات ناصری کے مطابق غزنی اور غزنوی مقبوضات یعنی پاکستان میں لاہور اور ملتان کے علاقوں میں سنجر کا خطبہ اور سکہ رائج ہوا۔ جب سنجر خود مختار حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے باطنی فتنے کی طرف توجہ دی۔ یہ لوگ عباسی خلافت کے سخت ترین دشمن تھے اور کئی برسوں سے ہنگاموں اور شور و شر میں مصروف تھے۔ 4 صدی ہجری میں کعبۃ اللہ میں حاجیوں کو شہید کر چکے تھے اور ایک بار حجرِ اسود اٹھا لے گئے تھے۔ پاکستان کے علاقے میں ملتان اور منصورہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ انہوں نے افغانستان میں غور کے قبائل کو اپنے گمراہ کن عقائد قبول کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اصفہان میں ان کی ایسی دہشت پھیل گئی تھی کہ اگر کوئی شخص مقرر وقت پر گھر نہ آتا تو سمجھ لیا جاتا کہ باطنی دہشت گرد اسے اٹھا لے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے مغربی ایران سے شام تک کے علاقے کے دشوار گزار پہاڑوں پر 50 قلعے بنا رکھے تھے۔ ان میں 70,000 باطنی فدائی چھپے ہوئے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مرکز قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ سنجر نے جب اقتدار سنبھالا تو باطنی قلعہ الموت میں بدستور سرگرم تھے۔ سنجر کے بھائی محمد نے باطنیوں کے بہت سے قلعے فتح کر لیے تھے۔ سنجر نے حکمران بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ قلعے کا پھر محاصرہ کیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا اور اس دوران ایک دن سنجر نے اپنے خیمے میں اپنے بستر کے قریب ایک خنجر زمین میں گڑا ہوا دیکھا، جس کے ساتھ ایک رکا منسلک تھا۔ اس میں لکھا تھا، اے سنجر، اگر تمہاری رعایت منظور نہ ہوتی تو اس سخت زمین میں خنجر پیوست ہونے کی بجائے تمہارے نرم سینے میں یہ خنجر گاڑ دینا زیادہ آسان تھا۔ سنجر نے یہ خط پڑھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کی فوج اور خدام میں باطنی فدائین موجود تھے۔ ان کالی بھیڑوں کے ہوتے ہوئے باطنیوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنا بہت دشوار تھا۔ خنجر کے ساتھ جو خط تھا اس میں صلح کی خواہش بھی ظاہر کی گئی تھی۔ چنانچہ سنجر نے مناسب سمجھا کہ مصالحت کر لی جائے، اور یہ مصالحت مندرجہ ذیل شرائط پر ہوئی۔ نمبر 1 یہ کہ باطنی اپنے قلعوں میں کسی نئی فوجی عمارت کا اضافہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ نیا اسلحہ اور منجنیقیں نہیں خریدیں گے، اور نمبر 3 یہ کہ کوئی نیا شخص مرید نہیں بنایا جائے گا۔ اس مصالحت کے بعد حسن بن صبا کا بھی 518 ہجری بمطابق 1124 عیسوی میں انتقال ہو گیا، اور سنجر کے بقیہ دور حکومت میں باطنی خاصی حد تک پرسکون رہے۔ سنجر کی ایک اہم کامیابی غور کے کوہستانی علاقے کی فتح تھی۔ جب غور کی سلطنت علاؤ الدین حسین کو حاصل ہوئی تو انہوں نے سنجر کی بالادستی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ہرات اور چشت کے درمیانی علاقے میں سنجر اور علاؤ الدین کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ غوریوں کو شکست ہوئی اور علاؤ الدین قیدی بنا لیے گئے، لیکن سنجر نے انہیں جلد رہا کر کے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ سنجر کی ایک اور بڑی کامیابی 524 ہجری بمطابق 1030 عیسوی میں سمرقند کے حاکم احمد بن سلیمان کی بغاوت کا خاتمہ تھا، اور 1141 عیسوی تک سنجر کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر قرا خطائیوں کی جانب سے انہیں ایک بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ سنجر کے دور حکومت میں نیم وحشی قرا خطائیوں کا ایک گروہ چمن سے ترکستان پہنچا اور سنجر سے وہاں بس جانے کی درخواست کی۔ سنجر نے انہیں بلا ساغون میں چراگاہیں بنانے کی اجازت دے دی۔ قرا خطائیوں کی نسل بڑھی اور پھر وہ دن آیا کہ انہوں نے سرکشی پر کمر باندھ لی۔ 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی میں لاکھوں قرا خطائیوں نے ماوراء النہر یعنی کہ وسط ایشیا پر حملہ کر دیا۔
سمرقند کے شمال میں صحرائے کتوان میں سنجر کی فوج اور قرہ خطائی صف آرا ہوئے۔ ایک خوفناک جنگ ہوئی جس میں سنجر کی فوج کے 30,000 سپاہی مارے گئے اور ماوراؤن نہر کا علاقہ قرہ خطائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سنجر نے ترمیز اور پھر بلخ میں پناہ لی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر خوارزم کے والی عطس نے بھی بغاوت کر دی اور انہوں نے مرو، سرخس اور خراسان کے کئی مقامات میں تباہی پھیلا دی۔ سنجر نے بہت ہوشمندی اور پامردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا اور جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا۔ عطس کو بھی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کر لیا اور قرہ خطائیوں کا فتنہ بھی دب گیا۔ لیکن 12 برس بعد یعنی 548 ہجری بمطابق 1153 عیسوی میں سنجر کو قرہ خطائیوں سے بھی بڑے خطرے سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی ابتدا بہت معمولی سی بات سے ہوئی تھی۔ نو مسلم غز ترکمان کے 40,000 خاندان ختلان اور بلخ کی حدود میں مقیم تھے۔ وہ ہر سال 24,000 بکریاں بطور خراج سنجر کو دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سلجوکی سپاہی نے ان سے زیادہ بکریاں طلب کی۔ سلجوکی سپاہی اور غزوں کے درمیان تلخ کلامی پیدا ہوئی اور غزوں نے اس اہلکار کو مار ڈالا۔ اس اہلکار کے افسر نے کچھ عرصے بعد بلخ کے والی کماج سے اس بات کا ذکر کیا۔ کماج نے سنجر کو یہ بات جا کر بتلائی اور مطالبہ کیا کہ غزوں سے خراج وصول کرنے کا منصب مجھے دیا جائے۔ سنجر نے کماج کو افسر محاصل بنا دیا اور کماج نے بلخ جا کر غزوں سے بکریاں طلب کی تو غزوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارا اور سنجر کا معاملہ ہے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور لڑائی میں کماج اور اس کا لڑکا مارا گیا۔ سلطان سنجر کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے 548 ہجری بمطابق 1453 عیسوی میں غزوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ غزوں کو خبر ملی تو وہ بہت گھبرائے اور اپنا سفیر بھیجا کہ ہم 1,00,000 دینار اور 100 غلام دینے کے لیے تیار ہیں۔ سنجر یہ پیشکش قبول کر لینا چاہتے تھے مگر ان کے مشیروں نے مخالفت کر دی۔ سنجر نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب سلجوکی لشکر غزوں کے علاقے میں داخل ہوا تو غزوں کے نمائندے سنجر کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ ہم ہر گھر سے 1 من چاندی دیں گے۔ سنجر کو غزوں پر رحم آ گیا لیکن سنجر کے مشیروں نے پھر مخالفت کی اور زور دیا کہ نرمی کرنے سے غز زیادہ سرکش ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سنجر نے جنگ کا حکم دے دیا۔ سنجر کی فوج ان کے مشیروں سے کچھ ناراض تھی، چنانچہ وہ جم کر نہ لڑ سکی۔ غز اب تو یوں بھی مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے مرو، نیشاپور اور خراسان کے دیگر شہروں کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنجر کو ان کی اہلیہ سمیت قید کر لیا۔ اس زمانے میں بھی سنجر کی ہیبت اور سیاسی قوت کا یہ عالم تھا کہ غز رات میں تو سنجر کو لوہے کے پنجرے میں قید رکھتے تھے لیکن دن کا اجالا پھیلتے ہی وہ سنجر کو تخت پر بٹھا دیتے تھے۔ اس حالت میں سنجر غزوں کی بات ماننے اور ان کی پسند کے احکام پر دستخط کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ آخر 1156 عیسوی میں سنجر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سنجر نے اپنے ایک امیر احمد کماج کو لکھا کہ کسی بھی طریقے سے دریائے جیہون کے کنارے ایک کشتی پہنچا دو۔ دوسری طرف سنجر نے غزوں سے جیہون کے کنارے شکار کھیلنے کی خواہش ظاہر کی۔ غز پہرے میں انہیں شکار کے لیے جیہون کے کنارے لے گئے۔ شکار کے دوران احمد کماج تیزی سے آئے اور سنجر کو غزوں کے نرگے سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں کشتی میں بٹھا کر قلعہ ترمز پہنچا دیا گیا جہاں ان کے بعض وفادار ساتھی ان سے آ ملے۔ یہاں سے سنجر مرو گئے لیکن 4 سال کے عرصے میں حکومت کا شہرازہ بکھر چکا تھا۔ غزوں نے جس بے دردی کے ساتھ مرو کو لوٹا تھا اسے دیکھ کر سنجر کو سخت صدمہ پہنچا کیونکہ سلجوکی مملکت کی آبیاری کے لیے انہوں نے 50-60 سال تک سخت ترین محنت کی تھی۔ اس صدمے سے سنجر بیمار پڑ گئے اور 25 ربیع الاول 552 ہجری بمطابق 7 مئی 1157 عیسوی کو اس عظیم حکمران نے مرو میں اپنی زندگی کا سفر مکمل کر لیا۔ انہیں مرو ہی میں ایک مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا جو کہ انہوں نے خود بنوایا تھا۔ سلطان سنجر کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے 12 سال تک خانہ جنگیوں، باطنیوں کے داخلی فسادات اور بیت المقدس پر صلیبی جلغار کے باوجود مملکت کے بڑے حصے کو پارا پارا ہونے سے بچا لیا اور مزید 50 برس تک اسے ایک مرکز پر متحد اور مستحکم رکھا۔ اگرچہ ایشیائے کوچک پر سلجوکی مرکز کا اختیار ختم ہو گیا تھا
شام کے ساحلی اور فلسطین کے علاقوں پر مسیحیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی سلجوقی سلطنت اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور بعد کی اسلامی تاریخ میں عثمانی ترکوں کے سوا کوئی اتنی بڑی مملکت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔